أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کافی عرصے سے یہ دیکھنے کو اور سننے کو مل رہا تھا کہ ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ بہت سے سننے اور دیکھنے والوں نے اس بات کا ذکر کیا، تو سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کو ایک بہت اہم خوشخبری دی جائے، ایک اہم بات بتائی جائے جس سے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس مشکل میں ہیں کہ ریاض الجنہ کا پرمٹ جو ہے وہ کیسے اور کب حاصل کیا جائے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ریاض الجنہ کا پرمٹ کب حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ایڈوانس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں پلے اسٹور پر اور یہاں پر لکھتے ہیں نسک NUSUK۔ پہلی آپشن پہ کلک کرتے ہیں، یہ ہے نسک۔ اس کا پرانا نام تھا اتمرنا، منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کی طرف سے ہے۔ اس کو جب ہم انسٹال کریں گے تو یہ ہو رہی ہے انسٹال، اور بہت چھوٹی سی ایپ ہے، کچھ زیادہ بڑی نہیں ہے۔ جلدی سے یہ ایپ انسٹال ہو جائے گی اور میں پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے، اور وہ خوشخبری بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عز و جل ملے گی۔ تو ہماری ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے، اور جیسے ہی ایپ انسٹال ہوتی ہے ہم اس کو اوپن کریں گے۔ اوپن کرتے ہی کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے جو یہ نقشہ بنا ہوا ہے، اس نقشے کے نیچے لکھا ہوا ہے السماح الآن۔ نقشے کے بالکل نیچے براؤن کلر کا مٹیالے سے رنگ کا جو السماح الآن لکھا آ رہا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے لوکیشن مانگے گا۔ میں پہلی آپشن پہ کلک کر دیتا ہوں کہ وائل یوزنگ دا ایپ، کہ جب میں یہ ایپ استعمال کر رہا ہوں تب آپ میری لوکیشن یوز کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ مجھ سے کیلنڈر کی ایکسیس مانگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور اپوائنٹمنٹ ڈیٹ اور ٹائم کے حساب سے ہوتی ہے، تو ڈیٹ جو ہے وہ کیلنڈر کے حساب سے ہوگی، تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر چونکہ عربی میں لکھا آ رہا ہے العربیہ، جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بائیں طرف آپ دیکھیں تو نیچے کی طرف کو تیر کا نشان لگا ہوا ہے، اس تیر کے نشان پہ آپ کلک کریں گے اور انگلش پہ کلک کر دیں گے۔ استمرار پہ کلک کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ نسک جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے اور انگلش میں اوپن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس ایپ سے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز ادا کرنے کا، یعنی ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کا پرمٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ عمرہ کے لیے بھی اس سے پرمٹ لے سکتے ہیں۔ عمرہ فی الحال تو پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے عمرہ کے لیے، لیکن جیسے رمضان شریف میں یا رش کے مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ضرورت پڑ جائے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے نسک ایپ کو آن کیسے کرنا ہے اور اس کو انگلش میں کیسے کرنا ہے۔ اب میں اس میں جاتا ہوں نیو یوزر میں۔ آپ دیکھیں نیچے آپشن آ رہی ہے لاگ ان کے نیچے سفید رنگ کی، نیو یوزر، اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پر سب سے دائیں طرف وزیٹر پہ چلے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلی آپشن جو ہے وہ سٹیزنز اور ریزیڈنٹ جو سعودیہ کے ہیں، اس کے بعد گلف والی، اور سب سے دائیں ہاتھ پہ وزیٹر والی۔ اس میں کیا کریں گے، جو مین خوشخبری میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب ٹریول کرنے لگتے ہیں عمرہ کے لیے تو کم از کم 10-12 دن پہلے آپ کا ویزا اور پاسپورٹ آ جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں۔ ویزا آج کل آن لائن ہے، پیپر ویزا ہی ہوتا ہے، اور پاسپورٹ آپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ ویزا اور ٹکٹ آپ کے پاس ٹریول ایجنٹ سے اگر آپ بائی کریں گے تو وہ
آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس ایپ کو اسی وقت ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جب آپ اپنے ملک میں ہوں گے، یعنی آپ اگر پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ کا ویزا جب آپ کے ہاتھ میں آ گیا عمرہ کے لیے یا وزٹر ویزا، اس کا آپ نے ویزا نمبر یہاں پر ایڈ کرنا ہے۔ یعنی یہ ایپ ضروری نہیں کہ آپ سعودیہ ہی جائیں، مکہ مکرمہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں تب آپ اس کو لوڈ کریں، ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس میں ڈیٹا انٹری کریں۔ نہیں، آپ کا ویزا جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ نے اپنے ملک میں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا یہ کریٹ کرنا شروع کر دینا ہے اکاؤنٹ۔ اچھا، اگر آپ کا ویزا ابھی نہیں آیا تب بھی آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا یہ اکاؤنٹ اوپن کر لیں، اور جیسے ہی آپ کا ویزا ہے یہاں پہ ویزا نمبر ڈالیں۔ میں اب آپ کو مثال کے طور پہ یہ ویزا نمبر ڈال دیتا ہوں، اور مثال کے طور پہ یہ پاسپورٹ نمبر ڈال دیا۔ ڈیٹ آف برتھ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر جو بھی مہینہ کرنٹ چل رہا ہوگا اس وقت وہ مہینہ آ جائے گا۔ دائیں طرف والے نیچے والے تیر کے نشان پہ کلک کریں گے، یہاں سے آپ اپنا جب آپ کا سال ہے، جس سال میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سال کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے مہینے کو سلیکٹ کریں گے۔ دونوں کو سلیکٹ کر لیا آپ نے۔ اب یہ مہینہ اور سال کا کیلنڈر سامنے آ گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ ڈیٹ سلیکٹ کر لیں گے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ نیشنلٹی آپ نے وہ دینی ہے جو پاسپورٹ آپ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ اس کو یہاں پہ پاکستان پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو امپورٹنٹ چیز جو آپ نے دیکھنی، آپ جس بھی ملک میں ہیں آپ نے وہاں کا موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ اس ایپ سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے سعودیہ کا نمبر ضروری نہیں ہے، آپ کا سعودیہ میں ہونا ضروری نہیں ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے۔ آپ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے بھی ایڈوانس میں بھی یہ ایپ اپنے آن کر کے اور اپنے گھر بیٹھ کے ہی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، آپ کی 10 دن بعد فلائٹ ہے اور آپ نے 4 دن رکنا ہے مکہ مکرمہ میں، اور 5ویں دن آپ نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ تو آپ نے 16ویں یا 17ویں دن کے لیے اپوائنٹمنٹ اپنی ریاض الجنہ کی بک کر لینی ہے، اور وہ آپ یہاں سے بک کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ اپنے ملک میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بک کر سکتے ہیں۔ کنٹری کوڈ میں آ جائیں پاکستان، یہ میں مثال کے طور پہ آپ اگر انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی اور ملک سے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا ملک سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آ رہا ہوں پاکستان سے، تو میں اس کو پی پہ لے کے جاؤں گا، پاکستان، یہ رہا پاکستان۔ اب میں موبائل نمبر دے دوں گا کوئی بھی، ٹھیک ہے، جو میرا پاکستان کا موبائل نمبر ہے۔ یاد رکھیے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کے موبائل پہ کوئی میسیج نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کے موبائل پہ کوئی کال آئے گی۔ اس لیے آپ جس بھی ملک میں ہوں وہاں کا موبائل نمبر دیں، لیکن موبائل نمبر اوریجنل دیجیے گا۔ بہت بہت امپورٹنٹ چیز، بہت ضروری بات، اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے یہاں پر وہ دینا ہے، کیونکہ آپ کی ای میل ایڈریس پہ وہ کوڈ آئے گا جس کوڈ سے یہ ایکٹیو ہوتی ہے یہ والی ایپ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے۔ پہلے آپ اس کو ایکٹیو کریں گے جب اپنا ڈیٹا ڈال دیں گے، اسی ای میل پہ آپ کو ای میل آ جائے گی اور اس پہ کوڈ ہوگا، وہ کوڈ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کی یہ ایپ ایکٹیو ہو جائے گی۔ پھر جب آپ لاگ ان کریں گے پہلی بار، تب بھی آپ کی ای میل میں ہی 1 ٹائم پاسورڈ آ جائے گا، اس کو آپ انٹر کریں گے تو آپ کا یہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپوائنٹمنٹس ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ای میل لکھی، اس نے کہا دوبارہ کنفرم کریں کہ اپنی ای میل کون سی ہے، میں نے سیم ای میل دونوں جگہ پر لکھنی ہے۔ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ نمبر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دوبارہ یہی پاسورڈ میں ڈالوں گا، سیم پاسورڈ ہونا چاہیے اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کو ویل چیئر اسسٹنس چاہیے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں، آن کر دیں اس کو، اگر نہیں چاہیے تو اس کو آف رہنے دیں۔ یہ تینوں آپ نے کلک کر دینا ہے۔
اس کے بعد جب آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کو نیکسٹ جو پیج کھلے گا اس پہ 5 منٹ کا ٹائمر شروع ہو جائے گا، اور آپ کو جو ہے ایپ میں جو کوڈ آپ کی ای میل میں آئے گا وہ ڈالنا پڑے گا۔ وہ جب آپ ڈالیں گے کوڈ تو آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی، اپنا ای میل ایڈریس، اپنا پاسورڈ یاد رکھنا ہے، یہ کہیں لکھ لیجئے گا۔ پھر آپ جب آئیں گے دوبارہ مین پیج پہ دوبارہ واپس چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو فرسٹ آپ نے رجسٹریشن کمپلیٹ کر لی، نسخ پہ کلک کیجئے گا۔ نسخ پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے لاگ ان، کیونکہ نیو یوزر ڈیٹا آپ دے چکے ہوئے ہیں۔ لاگ ان میں پھر آپ نے دائیں طرف وزٹر میں آنا ہے، یہاں پہ اپنی نیشنلٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ جیسے میں ابھی دوبارہ یہاں پر پاکستان سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک سے ہیں تو آپ اپنا وہ والی آئی ڈی جو ہے، وہ اپنا ملک جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے پاکستان سلیکٹ کیا۔ یہاں پہ میں نے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے جو رجسٹریشن کے وقت دیا تھا۔ میں مثال کے طور پہ ایک پاسورڈ ڈال رہا ہوں، یہاں پہ پاسپورٹ نمبر ڈال رہا ہوں۔ پاسورڈ جو آپ نے رجسٹریشن کے ٹائم دیا تھا وہ آپ نے یاد رکھ لیا ہوگا، وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے، ریممبر می پہ کلک کر دینا ہے۔ تو لاگ ان پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک اور ای میل آئے گی، اس میں ون ٹائم پاسورڈ ہوگا آپ کا، وہ ون ٹائم پاسورڈ آپ ڈالیں گے تو آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔